ایک روایت ہے جو میں نے پڑھی ہے، پہلے بھی آپ تک بیان کر چکا ہوں کہ خدا پر توکل کتنا ہے، خدا پر بھروسہ کتنا ہے، کتنا خدا وحدہ لا شریک پر ایک مومن کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے روایت موجود ہے کہ 3 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کائنات کے خزانوں کی چابیاں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، آپ جو فاقوں میں زندگی گزارتے ہیں، آپ غربت میں زندگی گزارتے ہیں، کئی کئی دن تک آپ فاقے میں ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں پکتا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کائنات میں نے آپ کے صدقے میں بنائی ہے، پوری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، جیسا چاہیں استعمال کریں۔ اور اگلا اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے آخرت کے درجات میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جو مقام شفاعت ہے، مقام عظمت ہے، وہ مقام مرتبہ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس وقت سبحان اللہ میرے آقا دو جہاں نے حسنین علیہ السلام کے کریم نانا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جبریل یہ خزانوں کی چابیاں میرے رب کو واپس کر دو اور کہو کہ ایک دن کا رزق خدا مجھے دے تاکہ میں کھا کر شکر کروں، اور اگلے دن نہ دے تاکہ میں محمد مانگ کر خدا سے طلب کروں۔ کیا ہے ہمارے ہاں تو کچھ نہ ہو تو ہم پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کتنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے ایمان کیا ہے، یہ چیزیں کس لیے ہیں، یہ خطبات جمعہ، یہ آل محمد کی سیرت، یہ دروس، یہ ہمیں پریکٹیکل لائف گزارنے کے لیے نور ایک صراط کا راستہ رکھتے ہیں کہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوں فوراً سنی ہوئی بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آقا نے کیا کیا تھا۔ غلام کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہو۔ توکل سکھایا کہ خدا پر بھروسہ رکھو، نہیں دیا ہے تو خدا سے مانگو، خدا پھر عطا کرے گا۔ اور توکل ہے اسی سے مانگنا ہے، ایک دفعہ نہیں ملا دوسری دفعہ کیا خیال ہے دوسری دفعہ نہ ملے ہم کسی غیر کے دروازے پر چلے جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو بزرگوں، حاجات پوری نہ ہو، مشکلات ہماری آسان نہ ہو، اتنا عقیدہ ہم اپنے بچوں کا مضبوط کریں کہ ہم دنیا تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تربیت کرنی ہے ہم نے، یہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ زمانہ بڑا مشکل ہے، ان مشکلات سے تصور کریں، ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت جو عالمی حالات ہیں، کچھ خطہ اسلام کے جو حالات ہیں، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ جتنی مشکلیں وہ برداشت کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کی اتنی تربیت موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقص ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پیچھے پورا علاقہ اجڑا ہوا ہے اور ایک بچہ کھڑے ہو کر صحیح تلفظ میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ تصور کریں پیچھے پورا شہر اجڑا ہوا ہے بمباری کی وجہ سے، جو ہے وہ کفر کے عذاب کی وجہ سے، لیکن بچہ کھڑا ہو کر شکوہ نہیں کر رہا۔ آج تو ایک نارمل خدا نخواستہ وفات ہو جائے، ایسے ایسے لفظ کہے جاتے ہیں کہ جو انسان کو دین سے بھی خارج کر دیتے اور ایمان سے بھی خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ کو ساڑا گھر لبا تیرے کو مرن دی موسم ہے تے مرنا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے بھیجا ہے، کب واپس بلانا ہے یہ طے ہم نے نہیں کرنا، اس وحدہ لا شریک نے طے کرنا ہے۔ ہاں یہ کب ہوگا؟ جب ہم آل محمد کی سیرت کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے۔ کیا نافذ کریں گے؟ یہ سوچیں گے کہ میرے آقا نے فوتگی پر یا پاک بیویوں نے فوتگیوں پر خالی فوتگیاں نہیں ہیں بلکہ اعز و اقارب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بغیر غسل و کفن کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور سید الشہداء کا یہ جملہ یاد رکھا کریں، جب مشکلات ہوں، مصائب ہوں، فوتگیاں ہوں، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن خوشا نصیب ان لوگوں کے کہ جو کوئی ایسا لفظ نہیں کہتے کہ جس سے اجر ضائع ہو جائے۔ اور یہ وصیت تھی امام حسین علیہ السلام کی، اکثر یہ سنتے ہیں نا وصیت کہ وقت آخر اپنی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا، بہن زینب مجھے نماز تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام سمجھا رہے تھے
کہ میری محبت ہے تو نماز تہجد پڑھنا. اور الحمدللہ جب سے میں آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، جب سے یہ فرمان آقا امام حسین علیہ السلام پڑھا ہے، پھر میں امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز تہجد قضا نہ ہونے پائے. اہل بیت کی محبت ہے نا، محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اور ہمارے ایک عالم بزرگوار کے جملے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز تہجد پڑھیں اور بعد میں سلام کر کے کربلا کا رخ کر کے کہیں کہ میرے کریم آقا شاید غفلت سستی کی وجہ سے یہ نماز رہ جاتی، آپ کے آخری الفاظ یاد ہیں یا بی بی زینب کا تہجد پڑھنا ہمیں یاد ہے. کربلا کو نہ بھولیں، آل محمد کی تکلیفوں کو نہ بھولیں. حقیقی طور پر سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو آل محمد کی سیرت کو فالو کریں. خدا آپ کو دین دنیا آخرت کی سعادتیں عطا کرے گا. تصور تو کریں کہ آقا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بیٹے کی لاش ہے اور مولا کیا فرمایا، رضن بے قضائہ و تسلیما لامرہ، میرا اللہ میں اسی طرح راضی ہوں جس طرح تیری رضا ہے، اور میں حسین تیری رضا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تو کریم ابن کریم امام ہیں جو بیٹوں کی لاش اٹھا کر بھی یہ کہہ رہے ہیں. ذرا تصور کریں ثانیہ زہرا، کیا عظمت ہے اس پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کہ کائنات کے اندر ثانیہ زہرا تو ہے لیکن ثانیہ بی بی زینب نہیں ہے. ایسا کردار پیش کیا امام حسین علیہ السلام نے، اور ایسا کردار پیش کیا شریکت الحسین علیہ السلام نے. کیا کردار پیش کیا. 11 محرم کو آتی ہیں کربلا کے اس بن میں، لاشیں ہیں چاروں طرف، بیٹوں کی لاشیں، بھائیوں کی لاشیں، عزیز و اقارب کی لاشیں. کوئی شکوہ نہیں، کوئی ایسا لفظ نہیں. اور مولا حسین نے وقت آخر یہ بھی کہا تھا، میری بہن زینب مشکلات آئی ہیں اور میرے جانے کے بعد اور زیادہ آئیں گی، لیکن کوشش کرنا کوئی منہ سے ایسا لفظ نہ نکالنا کہ جس کی وجہ سے ہماری محنت بھی ضائع ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اجر بھی ضائع ہو جائے. اور جی وجہ ہے جب دربار میں پہنچی ہیں تو اس نے کہا علی کی بیٹی ذرا دیکھ تو صحیح اللہ نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ. اس وقت بی بی نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، سن تخت پر بیٹھ کر پہلے ہمارے گھر کو شہید کرانے والا، اب میں نے اللہ کے ہر فیصلے میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. پیٹ بھرا ہوا ہو، نعمات کے انبار ہوں، سب کچھ ہو، شکر ادا کرنا اور بات ہے. بھائیوں کے سر نو کے نیزے پر ہوں، سر پر چادر نہ ہو، دشمن کا دربار ہو، اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین کی عظمت اور کردار ہے. یہی کربلا کا درس ہے، آل محمد کی سیرت کا درس ہے کہ سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو آل محمد کی سیرت کو سمجھیں، انہی کی طرح شکر ادا کرنا سیکھیں، انہی کی طرح اللہ سے راز و نیاز کرنا سیکھیں، وقت پر عبادت کریں، اپنے معاملات کو پاکیزہ رکھیں. خدا آپ کو دنیا آخرت کی سعادتیں عطا کرے گا.